ایک ایسے سفر کا تصور کریں جو فزکس کے تمام قوانین کو توڑ دے۔ ایک ایسا سفر جو ایک ہی رات کے چند لمحوں میں مکہ سے یروشلم اور پھر وہاں سے کائنات کی آخری حدوں تک لے جائے۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ حیرت انگیز واقعہ ہے جسے ہم شب معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک ایسی رات جو غم، آزمائش اور مایوسی کے اندھیروں کے بعد آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک امید اور سربلندی کا آسمانی انعام بن کر آئی۔ اور آج ہم اسی سفر کی گہرائیوں کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے پاس شب معراج، معجزاتی رات کا سفر اور عروج کے عنوان سے ایک مضمون تو ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے معنی، علامات اور اسباق کو سمجھنا ہے، جو آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔ تو آئیے اس سفر کے پس منظر سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سفر ہوا کیوں؟ میرا مطلب ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ سوال ہی اصل میں اس واقعے کی روح ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ یہ سفر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل، سب سے کٹھن دور میں پیش آیا، جسے تاریخ میں عام الحزن کہتے ہیں، یعنی غم کا سال۔ بالکل۔ ایک ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو سب سے بڑے سہارے کھو دیے۔ آپ کی مراد آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب سے ہے۔ جی، حضرت خدیجہ صرف آپ کی اہلیہ نہیں تھیں، وہ سب سے پہلے ایمان لانے والی تھیں، آپ کی سب سے بڑی حمایتی اور آپ کا سب سے بڑا جذباتی سہارا تھیں۔ ان کے انتقال نے آپ کو ذاتی سطح پر شدید غم سے دوچار کیا۔ اور دوسری طرف ابو طالب تھے۔ جی، ابو طالب قریش کے سردار تھے اور بھتیجے کی محبت میں وہ آپ کو مکہ کے قبائلی نظام میں ایک طرح کا تحفظ فراہم کرتے تھے۔ یعنی ایک اندرونی سہارا تھا اور ایک بیرونی، اور دونوں ایک ساتھ ختم ہو گئے۔ بالکل۔ اور جیسے ہی یہ بیرونی تحفظ ختم ہوا، قریش کے مظالم کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ سماجی بائیکاٹ نے پہلے ہی مسلمانوں کو معاشی اور معاشرتی طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اور طائف کا واقعہ بھی تو اسی دور میں ہوا تھا۔ جی، طائف کے لوگوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، یعنی زمینی سطح پر ہر طرف سے دروازے بند ہو رہے تھے، ہر قسم کی حمایت ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ تو جب دنیا کے دروازے بند ہو رہے تھے تو اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ معراج کا واقعہ اس شدید مایوسی اور غم کے جواب میں ایک خدائی تسلی، ایک ڈیوائن ری ایشورنس تھا۔ یہ پیغام تھا کہ اگر زمین والے آپ کو ٹھکرا رہے ہیں تو آسمان والا آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ یہ پس منظر اس سفر کو ایک بالکل ہی نیا معنی دیتا ہے۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ گہرا نفسیاتی اور روحانی سہارا بھی تھا۔ اچھا، تو اس سفر کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ کیا اس کی کوئی ایسی ٹھوس بنیاد ہے جو اسے محض ایک قصے سے زیادہ اہمیت دیتی ہو؟ یقیناً، اور اس کی بنیاد خود قرآن مجید میں موجود ہے، جو اسے اسلامی عقیدے کا ایک لازمی جز بناتی ہے۔ سورۃ الاسراء کا نام ہی رات کا سفر ہے، اور اس کی پہلی ہی آیت اس واقعے کے پہلے حصے کا اعلان کرتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہ تو سفر کے زمینی حصے کا ذکر ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ یہ سفر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا اسراء یعنی رات کا زمینی سفر مکہ سے یروشلم تک، اور دوسرا معراج یعنی یروشلم کی مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف عروج۔ اچھا، تو قرآن نے پہلے حصے کی تصدیق کر کے اس پورے واقعے کی بنیاد رکھ دی۔ تو آئیے پہلے اسی زمینی سفر یعنی اسراء کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ مکہ سے یروشلم، اس زمانے میں تو یہ مہینوں کا سفر تھا۔ یہ ایک رات میں کیسے ممکن ہوا؟ روایات میں خاص سواری کا ذکر آتا ہے، وہ براق۔ براق، جی، یہ نام سنتے ہی ذہن میں بجلی کی سی تیزی کا تصور آتا ہے۔ اور روایات کے مطابق وہ ایسی ہی تھیں، ایک ایسی سواری جس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی۔ یہ ہمارے مادی قوانین سے بالکل ماورا ایک تصور ہے۔
یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سفر انسانی نہیں بلکہ خدائی طاقت کے تحت ہو رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم یعنی مسجد اقصی پہنچے تو وہاں ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا۔ جی، اور یہ سفر کی علامتی اہمیت کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ مسجد اقصی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقبال کے لیے موجود تھے۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی امامت کروائی۔ جی، ان سب کی امامت کروائی۔ تمام انبیاء کی امامت۔ یہ صرف ایک نماز نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ایک طرح سے قیادت کی منتقلی کا باقاعدہ اعلان تھا۔ بالکل درست کہ اب انسانیت کی روحانی رہنمائی کا مرکز بدل رہا ہے اور تمام انبیاء کے تعلیمات کا جوہر اب آخری نبی کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ واہ! یہ ایک ہی صف میں تمام انبیاء کو کھڑا کر کے توحید کے پیغام کے تسلسل کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا کر یہ واضح کرتا ہے کہ پچھلی تمام شریعتیں اب آپ کی نبوت پر مکمل ہو رہی ہیں۔ تو یہ سفر صرف دو شہروں کو نہیں جوڑ رہا تھا؟ نہیں، یہ دو عہدوں یعنی کوولنٹس کو جوڑ رہا تھا۔ تو قیادت کی یہ منتقلی مسجد اقصی میں مکمل ہوئی۔ یہ اپنے آپ میں ایک عروج تھا، لیکن یہ تو صرف آسمانی سفر کا نقطہ آغاز تھا۔ اصل معجزہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، اسراء زمینی سفر کی انتہا تھی اور معراج آسمانی سفر کی ابتدا۔ یہاں سے سفر کی سمت بدل جاتی ہے۔ اب یہ سفر ہاریزونٹل نہیں بلکہ ورٹیکل ہے، بلندی کی طرف، عالم بالا کی طرف۔ اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کو عبور کیا۔ ہر آسمان پر آپ کی ملاقات ایک نبی سے ہوئی۔ یہ ملاقاتیں کیا محض اتفاق تھیں یا ان میں بھی کوئی خاص ترتیب اور حکمت تھی؟ ہر ملاقات ایک سبق ہے۔ مثلاً پہلے آسمان پر انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، ٹھیک۔ 5ویں پر حضرت ہارون سے جو اپنی قوم میں بہت مقبول تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنہیں ایک بڑی شریعت دی گئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات آگے چل کر بہت اہم ثابت ہوئی، جس پر ہم ابھی بات کریں گے۔ یقیناً، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست۔ تو یہ صرف ملاقاتیں نہیں تھیں، یہ ایک طرح کا روحانی اور تاریخی سفر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے ورثے کا امین بنایا جا رہا تھا۔ بالکل۔ اس سفر میں جنت اور دوزخ کے مشاہدات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ کیا یہ صرف ایک نظارہ تھا؟ یہ ایک علامتی اور حقیقی دونوں طرح کا مشاہدہ تھا۔ یہ اچھے اور برے اعمال کے نتائج کو ایک ٹھوس شکل میں دکھانا تھا۔ یہ صرف بتانا نہیں تھا کہ نیکی کا انجام اچھا اور برائی کا برا ہوتا ہے، بلکہ اسے ایک ناقابل فراموش تجربے کی شکل میں دکھانا تھا تاکہ امت تک وہ پیغام پوری شدت سے پہنچے۔ اور پھر اس سفر کا اختتام وہ مقام تھا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ جی، وہ آخری حد جہاں تک مخلوق کی رسائی ممکن ہے۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اس پورے سفر کا کلائمیکس تھا۔ اس گفتگو کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلا؟ امت کے لیے وہاں سے کیا تحفہ لایا گیا؟ اس بے مثال سفر کا سب سے بڑا تحفہ ایک ایسا عمل تھا جو اس معجزے کو ہر مسلمان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ وہ تحفہ تھا نماز۔ لیکن جو تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں ان کے مطابق ابتدا میں نمازوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جی، اور یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کیں۔ 50 ایک دن میں؟ یہ تو تقریباً ہر آدھے گھنٹے میں ایک نماز بنتی ہے۔ یہ تو کسی بھی امت کے لیے ادا کرنا تقریباً ناممکن ہوتا۔ بالکل، اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کی امت کے لیے کیا حکم دیا۔ اچھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازوں کا بتایا تو انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا کہ آپ کی امت یہ نہیں کر پائے گی، میں اپنی قوم کو آزما چکا ہوں، آپ واپس جائیں اور اللہ سے تخفیف یعنی کمی کی درخواست کریں۔ اور پھر بار بار درخواست کرنے پر یہ تعداد کم ہوتی گئی۔ جی، یہ اللہ کی رحمت اور نبی کی اپنی امت کے لیے شفقت کا بے مثال منظر ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں۔ صرف 5؟ جی،
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کا مشورہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے مزید درخواست کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے محمد، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، یہ ہے تو 5 لیکن ان کا اجر 50 کا ہی ہوگا۔ یعنی عمل میں آسانی اور اجر میں کوئی کمی نہیں۔ یہ واقعی ایک عظیم تحفہ ہے۔ شاید اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے۔ بالکل، کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر جا کر اللہ سے ملاقات کی، ایک عام مومن دن میں 5 بار نماز کے ذریعے اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے۔ یہ اس غیر معمولی سفر کو ہر عام انسان کی دسترس ملانے کا ایک مستقل ذریعہ ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اس کی تاریخی حیثیت اور موجودہ دور میں اس کے منانے کی بات کریں تو یہ واقعہ اسلامی مہینے رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ فراہم کردہ معلومات کے مطابق مثال کے طور پر 2026 میں پاکستان میں یہ رات 16 یا 17 جنوری کو منائی جائے گی۔ جی، اور پاکستان میں اس دن سرکاری تعطیل بھی ہوتی ہے جو اس کی قومی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تعطیل لوگوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ اس رات کی روحانی اہمیت پر توجہ دے سکیں۔ بالکل، یہ صرف ایک چھٹی نہیں بلکہ عبادت اور غور و فکر کے لیے وقف ایک موقع ہے۔ تو مسلمان اس رات میں کرتے کیا ہیں؟ کیا اس کے کوئی مخصوص اعمال ہیں؟ دیکھیں، اس رات کی کوئی ایک مخصوص متعین عبادت نہیں ہے جیسے عید کی نماز ہوتی ہے، بلکہ یہ رات انفرادی عبادت، دعا اور غور و فکر کی رات ہے۔ لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کثرت سے استغفار اور درود شریف کا ورد کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو تازہ کرنے کا ایک موقع ہے؟ جی، اپنے روحانی اکاؤنٹ کو ریچارج کرنے کا ایک موقع ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، اس پورے سفر، ان مشاہدات اور اس تحفے کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ وہ ایک جملہ کیا ہے جو ایک عام انسان آج کی زندگی میں اس واقعے سے سیکھ سکتا ہے؟ میرے خیال میں مرکزی پیغام وہی ہے جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ واہ! یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانی کوشش اور دنیاوی اسباب کی ایک حد ہے۔ جب انسان اپنی حد پر پہنچ جاتا ہے اور ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، تب اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ جی یعنی یہ امید کا پیغام ہے، صبر اور اللہ پر توکل کا پیغام۔ بالکل، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ مشکلات دائمی نہیں ہوتی، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ عام الحزن کے شدید غم کے بعد معراج کی سربلندی عطا کی گئی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری نظریں صرف زمین پر اپنے مسائل پر جمی نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ہمیں آسمان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے جہاں سے مدد آتی ہے۔ یہ رات اسی امید کو زندہ کرنے کی رات ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ شب معراج صرف ایک رات کا سفر نہیں، بلکہ یہ غم پر فتح، مایوسی پر امید اور انسانی حدود پر خدائی قدرت کے غالب آنے کی کہانی ہے۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، اسراء یعنی زمینی سفر اور معراج یعنی آسمانوں کا سفر۔ اور اس سفر کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے، جو اس آسمانی تجربے کو ہر مسلمان کے لیے روزمرہ کی ایک روحانی حقیقت بنا دیتی ہے۔ اور آخر میں اس کا گہرا سبق یہ ہے کہ جب حالات سخت ترین ہو جائیں اور تمام سہارے ختم ہو جائیں، تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بہت خوب۔ یہ گفتگو واقعی بہت فکر انگیز رہی۔ اس گفتگو کے اختتام پر میں سامعین کے لیے ایک خیال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ یہ سفر اپنی ذات میں ایک ناقابل تصور معجزہ تھا، جس میں زمان و مکان کے فاصلے ایک رات میں طے ہو گئے۔ جی، لیکن جو تحفہ اس سفر سے واپس لایا گیا وہ نظم و ضبط اور تعلق کا ایک ایسا عمل تھا جسے ہر روز 5 بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعے اور ایک مستقل روزمرہ کے عمل کے درمیان تعلق پر ایک دلچسپ سوال اٹھاتا ہے۔ عقیدے کی نوعیت کے بارے میں یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ آسمانوں کا سفر ایک ایسے تحفے پر ختم ہوتا ہے جو ایک انسان کو دن میں 5 بار زمین سے جوڑتا ہے، اسے اس کی حقیقت اور مقصد کی یاد دلاتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اس خوبصورت گفتگو کے لیے آپ کا شکریہ۔ شب معراج مبارک۔